बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। बुलेटिन के आगाज़ में आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन के सबसे बड़े त्यौहार कमरी नए साल और स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। चीनी शहरी इस त्यौहार के मौके पर अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी आर्जी नकल मकानी का मुशाहिदा किया जा सकता है। कमरी नए साल के मौके पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने भी भरपूर आलमी तवज्जो समेटी है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में कमरी नए साल और स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 ड्रैगन का साल है। स्प्रिंग फेस्टिवल चीन का सबसे बड़ा त्यौहार है जो अपने ख़ानदान से मुलाकात का भी मौका होता है। त्यौहार की मुनासिबत से तरतीब दिए गए स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने भी भरपूर आलमी तवज्जो समेटी। 40 साल से ज़ायद अरसे से स्प्रिंग फेस्टिवल गाला दुनिया भर में चीनी लोगों के जज्बात को यकजा किए हुए है। ये गाला नए साल के मौके पर चीनी लोगों के लिए एक नागुज़ीर सकाफ़ती इशाइया बन चुका है। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जश्न बहार के त्यौहार को अक़वाम मुत्तहिदा की छुट्टी के तौर पर नामज़द किया है, जिससे स्प्रिंग फेस्टिवल गाला को आलमी अहमियत हासिल हुई है। इस नए साल के मौके पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने आलमी नाजरीन के साथ ड्रैगन के साल का खैर मकदम किया। रवा साल के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने वर्चुअल फिल्म प्रोडक्शन को भी इख्तराई तौर पर मुतारिफ कराया। एक XR+VP अल्ट्रा हाई डेफिनेशन प्रोडक्शन सिस्टम तख्लीक किया गया जो हकीकत से करीब तर है। गाला के दौरान शूटिंग के नए तरीके इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत और दिलकश अंदाज में वर्चुअल और हकीकी मनाजिर को बाहम मरबूत किया गया। चीन का जश्न बहार अपनों से मिलने का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के मौके पर चीनी समाज में ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती की झलक भी देखी जा सकती है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। बलूचिस्तान असम्बली की सीट PB51 चमनपार इलेक्शन का हकीकी नतीजा तब्दील करने के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान का चमन कोयटा चमन कौमी शाहराह पर और DRO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी है। अवामी नेशनल पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका एहतजाज जारी है। कोयटा चमन बैन-अल-अक़वामी शाहराह भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ANP के सूबाई सदर असगर खान अचकज़ई ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। दादू की शहरियों ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि दादू म्यूनसिपल इंतज़ामिया सफाई का काम शुरू करवाए। दादू म्यूनसिपल इंतज़ामिया सफाई करवाने के बजाय सालों से करप्शन कर रहा है। मज़ीद जानते हैं असगर खान मलाह से। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। ये दादू शहर का पुराना महला है, मलकानी महला। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो यहाँ सीवेज का गंदा पानी रोड पर आ गया है और घरों में भी दाखिल हो गया है। तो यहाँ मकीनों से पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। कहेंगे ये इधर आप देख रहे हैं, आपके सामने माएँ बहनें आ रही हैं, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, किसी को क्या करे। कल भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर एक ना दो दिन में कोई ना कोई इधर गिरता रहता है, बल्कि दिन में 10 मरतबा भी बंदे गिरते हैं। लड़का कोई गिर जाता है तो इसका हमें कोई दुख नहीं होता है, जब किसी की माँ बहन गिर जाती है ना तो हमें फिर इस चीज़ का दुख होता है। आप पीछे देख भी सकते हैं तो कैसे बच्चे आ रहे जा रहे, किसी की टांग टूटती है, किसी के बाजू टूटते हैं, और इधर हमारे को कोई देखने वाला नहीं है। हम ऑफिसों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, बल्कि जिसको भी बोलो कि भाई हम आ रहे हैं आप चलें, इधर आते हैं 2-3 बंदे आते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, भाई हम सफाई कर रहे हैं, तो सफाई होती नहीं है। लेके आते बस डंडे लगाए, इधर से थोड़ा बहुत किया, भाई क्या करे, पानी नहीं जा रहा है आगे। भाई पानी नहीं जा रहा है तो वो हमारा काम थोड़ी है, वो आपका काम है, म्युनिसिपल का काम है ना ये सफाई सुथराई करने का। ये आम बंदे का तो काम नहीं है। ये बजट है, ये ले, सारी चीज़ें इन्हों के पास, अख्तियारात इन्हों के पास। बस मुतालबा करते हैं जो इन्हों के ऑफिसर हैं उन्हों से हिसाब किताब लिया जाए। भाई आपकी बजट जो ले रहे हो हमसे, तो किसको दे रहे हो बजट, किसके पास जा रही है बजट? जो आ रही है तो वो सफाई सुथराई के लिए आ रही है ना, तो कहाँ जा रही है? सर इससे पहले भी हमने कंप्लेंट की हुई थी बहुत मरतबा, और ये आते हैं अपनी जो ना खाना पूरी करके दिखाकर, 2-3 बंदे खड़े होते हैं, देख कर चले जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता। ये पहले आए थे, थोड़ा सा खोल के गए, मगर उसके बाद ये उससे भी ज़्यादा भर गया है पानी। लास्ट टाइम जो आप आए थे, वीडियो हमने आपको दिखाई थी, यहाँ का ये जो सूरत हाल थी बहुत गंदी थी। अब तो उससे भी बदतर हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हम क्यों बोल रहे हैं? हमसे बोलने का हक जो है छीना जा रहा है। अब नहीं बोलें, जो भी दादू में कुछ हो रहा है, कचरा हो रहा है, कुछ भी हो रही है, करप्शन हो रही है, अवाम बोले नहीं, खामोश रहे, चुप करके बैठे और देखे होता क्या है।
ان کے پیٹ کیسے بھر رہے ہیں؟ یہ بس بجٹ ان لوگوں نے جتنی بھی یہ آتی ہے میونسپل میں، یہ 5 سال اکٹھے کرتے ہیں اور جو ہے نا ووٹ لیتے ہیں، جیت جاتے ہیں، پھر یہ 5 سال ہمیں کھائیں گے اور ہمارا حشر یہی رہے گا، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہم ایسے ہی اس کچرے میں ہی رہیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ ہم کہہ کے تھک گئے ہیں۔ پہلے آپ کی نیوز چلی تھی تو 2-3 بندے آئے تھے، صفائی کر کے چلے گئے تھے، ابھی پھر وہی حال ہے۔ آگے کیا ہے کہ یہ مارکیٹ کا پورا راستہ ہے، دونوں طرف سے مارکیٹ میں راستہ جا رہا ہے، راستہ بند لگا پڑا ہے دونوں طرف سے۔ کدھر سے بچے جائیں؟ یہ اسکول جا رہے ہیں، سامنے پرائیویٹ اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے، کدھر سے بچے نکلے؟ اور آگے راستہ ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ بجٹ ہی ہے ان کو، بس ملے جلے ہوئے آپس میں۔ ہم نے سنی یہاں مکینوں کی باتیں، انہوں نے کہا کہ بار بار دادو میونسپل کو شکایت کی ہے مگر یہاں صفائی نہیں کراتی۔ انہیں ڈپٹی کمشنر دادو سے، شیشن جج دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے محلے کی صفائی کرائی جائے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ بوانا میں حلقہ PP 97 سے آزاد امیدوار چودھری ثاقب خان چدڑ چنیوٹ RO دفتر سے رزلٹ لے کر بہت بڑے قافلے کے ساتھ ریلی کی شکل میں شہر بوانا پہنچے تو راستے میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے، شائقین کی جانب سے پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے پیش کیے گئے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ بوانا کے شہریوں اور حلقہ PP 97 کی عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور رقص کیا گیا۔ ان کے ساتھ مار مختار احمد چپا اور علاقے کے سماجی و سیاسی شخصیات بھی ریلی میں شریک تھے۔ MPA منتخب ہونے والے آزاد امیدوار ثاقب خان چدر نے حلقے کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ٹیچنگ اسپتال سائیوال میں ایمرجنسی کے لیے آئے مریض خوار ہونے لگے۔ رحمت العالمین بلاک میں ایمرجنسی پرچی ملنا خواب بن گیا۔ ایمرجنسی پرچی نہ ملنے کی وجہ سے مریض اور لوائقین پریشان ہیں۔ بدقسمتی سے ایمرجنسی کے لیے صرف ایک ہی کاؤنٹر لگایا گیا ہے جس پر پرچی نہ ملنے کی وجہ سے مریضوں کا رش بڑھنے لگا۔ ہسپتال انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ کم عمر بچوں کو چیک کروانے کے لیے آئے شہری شدید پریشان ہیں۔ لوائقین کا کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نواب علی محمد کے قریب نواب ہاؤس میں NA 208 کے امیدوار سید غلام مصطفیٰ شاہ کو کامیابی ملنے پر ان کے چیف ایجنٹ اور پیپلز پارٹی کے رہنما نواب نوشاد لغاری، نواب محسن خان لغاری، نواب ثاقب خان لغاری کو مختلف برادریوں کو معززین مبارکباد دینے پہنچے۔ اس موقع پر بروئی خاسکیلی، کلہوڑو گبول برادریوں کے معززین کو نواب صاحب نے منظور بروئی، سامن خاسکیلی، کونڈو کلہوڑو، فاروق گبول نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نواب نوشاد لغاری کو کیک کھلایا، جبکہ اس موقع پر مذکورہ معززین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نواب نوشاد لغاری پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں حلقہ PP 82 میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ خوشاب میں حلقہ 82 سے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ملک آصف عوان نے 41,704 ووٹ حاصل کر کے فاتح قرار پائے، جبکہ آزاد امیدوار مسعود انور نے 30,487 ووٹ حاصل کیے اور ملک آصف عوان نے میدان مال لیا۔ جیت کی خوشی میں اوورسیز پاکستانی سید باقر حسین شاہ نے اپنے محلہ اعظم آباد سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جو شہر بھر سے ہوتی ہوئی ملک آصف عوان کے ادارے پر پہنچی۔ جیت کی خوشی میں سید باقر حسین شاہ کی جانب سے بھنگڑے ڈالے گئے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ سانگڑ کے حلقہ NA 209 اور PS 41 کے امیدواروں کی قاضی ہاؤس کھپرو میں پریس کانفرنس۔ قاضی شمس الدین نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک نتائج نہیں دیے جا رہے، RO مل نہیں رہا۔ ہم نے پہلے بھی RO کی تعیناتی پر اعتراض کیا تھا، باہر رینجر کھڑی ہے، ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا، نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخوپورہ کا سب سے بڑا قبرستان جو عیدگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کئی مہینوں سے اس کی حالت زار ہے اور نہ ہی پانی کی نکاسی ہے۔ لوگ گندے پانی میں اپنے پیاروں کا جنازہ لے کر جانے پر مجبور ہیں۔ اہل عوام نے شیخوپورہ صوبائی محتسب سے خاص اپیل کی ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کی طرف دھیان دیں۔ بلدیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت، یہاں پر خالی لائٹ کے پول بھی لگے ہوئے ہیں، 7 سال سے ابھی تک وہاں لائٹ نہیں لگائی گئی، اسی وجہ سے رات کے اندھیرے میں وہاں چوری اور ناجائز کام ہوتے ہیں۔ ہم صوبائی محتسب سے اپیل کرتے ہیں کہ اداروں سے قبرستان کا جلد کام کروایا جائے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور GDA کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔
حلقہ NA 202 پر پیپلز پارٹی کی امیدوار ڈاکٹر نفیسہ شاہ جیلانی اور GDA کے سید غوث علی شاہ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ضلع کے 305 پولنگ سٹیشنز پر نفیسہ شاہ جیلانی نے 1,40,083 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ GDA کے سید غوث علی شاہ 28,613 ووٹ لے سکے۔ NA 203 پر پیر فضل علی شاہ جیلانی کا GDA سندھ کے صدر پیر سید صدر الدین شاہ راشدی سے مقابلہ تھا۔ پیر سید صدر الدین شاہ راشدی نے 98,236 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار پیر سید فضل علی شاہ جیلانی نے 1,28,830 ووٹ حاصل کیے۔ NA 204 میں پیپلز پارٹی کے سید جاوید علی شاہ جیلانی کا مقابلہ ہوا، جو کہ GDA کے سردار معظم علی عباسی سے تھا۔ اس ڈویژن کے 326 پولنگ سٹیشنز پر پیپلز پارٹی کے امیدوار سید جاوید علی شاہ جیلانی 1,12,249 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ GDA کے امیدوار معظم علی عباسی نے 87,501 ووٹ لے کر ہار گئے۔ PP کی امیدوار قائم علی شاہ اور GDA کے امیدوار امام بخش نے سندھ اسمبلی کے حلقہ PS 26 پر الیکشن لڑا۔ اس حلقے میں 160 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ سید قائم علی شاہ 63,686 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ GDA کے امیدوار امام بخش 19,000 ووٹ لے کر ہار گئے، جبکہ PS 27 پر پیپلز پارٹی کے بیرسٹر وسان کا GDA کے حمایت یافتہ امیدوار محمد شریف سے مقابلہ ہوا، جس میں بیرسٹر روسان 91,131 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ GDA کے امیدوار محمد شریف 10,734 ووٹ حاصل کر سکے۔ PS 28 پر پیپلز پارٹی کے امیدوار ساجد علی 59,217 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ GDA کے امیدوار پیر محمد اسماعیل شاہ راشدی کو 54,839 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم میں NA 137 سے آزاد منتخب ہونے والے سید رضا علی گیلانی نے کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کی تردید کر دی۔ MNA سید رضا علی گیلانی نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ سید رضا علی گیلانی نے ویڈیو بیان جاری کرتے کہا ہے کہ میرے بارے میں چلنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ میں کسی اور پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں۔ میں سید زادہ ہوں جو قید میں ہے، اس سے میری اس وقت سخت ضرورت ہے۔ میں PTI کے علاوہ کہیں نہیں جا رہا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ الیار سے۔ NA 255 کے نتائج DRO کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدوار پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی کے حامیوں کا ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج۔ نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ نون لیگ کے امیدوار پر الزام۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان کے صوبائی صدر NA 255 پیپلز پارٹی کے امیدوار میر چنگیز خان جمالی نے نتائج کو تبدیل کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ DRO نے مسلم لیگ نون کے نمائندے کے حق میں فیصلہ دیا۔ NA 256 نتائج جمہوریت کا قتل ہے، غیر جمہوری اقدام کی مذمت کرتے ہیں، قانونی جنگ اور احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ RPO سہیوال میں محبوب رشید کی جانب سے پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا حکم۔ پتنگ بازی جان لیوا کھیل ہے۔ پتنگ بازی اور پتنگ فروشی کے ذریعے شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ملزمان کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ RPO محبوب رشید نے کہا ہے کہ ساہیوال ریجن کی پتنگ بازوں، پتنگ بنانے فروخت کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے الیکشن نتائج میں رد و بدل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ نمائش پر جمع ہونے والے کارکنان پر پولیس کا کریک ڈاؤن۔ پولیس نے 4 کارکنان کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ پولیس نے تحریک لبیک کے کارکنان کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور اس سے ہمیں روکنا قانون کی خلاف ورزی ہے جو کہ انتظامیہ خود کر رہی ہے۔ پرامن ذمہ داران اور کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کراچی کمیٹی کے رکن عارف قادری اور ضلع شرکی کے امیر علامہ شعیب اور کارکنان کو گرفتار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انتظامیہ کو کس بات کا خوف ہے؟ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔